السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت سید رخسار حسن صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کے 40ویں کی فاتحہ جامع مسجد دہلی خیالہ 830 میں منائی گئیں۔ اسی موقع پر تھوڑا سا بیان ہوا ہے، سماعت کیجیے۔ اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ دیکھتے ہیں جب ہمارے تمہارے دروازوں پر فقیر آتے ہیں تو وہ بچوں کی تعریف بہت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تمہارے بچے کو سلامت رکھے، بچہ پھول سا رہے اور پھولتے اور پھلتے رہیں، جبکہ جو مالک ہوتا ہے اس کی تعریف کم کرتے ہیں، مگر بال بچوں کی تعریف زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ فطری طور پر بندے کو اپنے بچوں سے لگاؤ پیار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم اہل سنت والجماعت جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ اپنا عریضہ پیش کرتے ہیں تو حضور کے گھر والوں کا واسطہ دیتے ہیں، سمجھے؟ ہم ہی نہیں دیتے ہیں، ہمارے بزرگ دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت جنید بغدادی کا واقعہ سنا دوں آپ کو، اس موقع پہ بہتر رہے گا۔ حضرت جنید بغدادی پہلے یہ ولیوں کے سردار نہیں تھے، پہلے کیا تھے؟ پہلوان تھے، بادشاہ کے دربار میں رہتے تھے، سرکاری پہلوان تھے، اور ایسے پہلوان صاحب کے بڑا سے بڑا، یہ دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب لے کے آئے، قبول فرما رب کائنات، تو بڑا سے بڑا پہلوان جنید کو نیچے نہیں کرتا تھا، بادشاہی پہلوان، یہ پورے علاقے میں دھوم تھی، ایک پورے علاقے میں صاحب دھوم تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، بادشاہ کے دربار میں ایک بیچارہ بزرگ بالکل ایک دم ہاتھ پیر ہلنا ہے لپ لپ، وہ آیا بادشاہ کے دربار میں، کسی طرح سے حاضری دی اور کہا کہ میں جنید سے لڑنا چاہتا ہوں۔ ارے لوگوں کا ارے دماغ خراب ہے تمہارا کیا؟ جنید کو جانتے نہیں ہو؟ اچھا اپنے وقت کا رستم سہراب، اس سے ہاتھ نہیں ملاتے تم لڑو گے؟ کہا ہاں ہم لڑیں گے۔ بہرحال واقعہ لمبا ہے، تاریخ طے ہو گئی، پورے علاقے میں ہاں مچ گئی کہ جنید سے ایک کمزور بوڑھا بندہ لڑے گا، اور بہت کھم ٹھونک کے گیا ہے۔ اچھا، دن تاریخ سے متعین ہو گئی، پورا مجمع لگا پڑا، بہت ہی بڑے ایریا میں جنگل میں دنگل لگایا گیا، ٹائم گزرتا جا رہا ہے، آخر میں آ کے دھول اڑتی ہوئی دیکھی ایک بندہ بزرگ کمزور، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد غبار، چہرے پہ جھریاں ہیں، آگے سب آ گیا۔ جنید آگے اکھاڑے میں اتر گئے، ادھر یہ بھی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، جو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جنید سے کہا اپنے کان قریب لاؤ، مجھے کچھ کہنا ہے۔ جنید نے اپنے کان قریب کرے، ہاں بتائیے۔ کہا دیکھ میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، نہ کوئی پہلوان کیا ہے، نہ کچھ کیا ہے، کچھ نہیں۔ کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں، اور پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ سید گھرانے کے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہماری شان نہیں ہے، اور زکوٰۃ و خیرات بھی ہم نہیں لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، ایک جنگل میں جھوپڑی ہے، وہاں پر ٹھہرے ہوئے، کئی دن سے ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اگر آج تو مجھ سے کشتی میں گر جائے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھے جنت میں اتنی بلندیاں دلواؤں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، ایک طرف بادشاہی پہلوان ہے صاحب، بادشاہ کا قریبی پہلوان، شاہی پہلوان ہے، اور ایک طرف کہاں جنت، کس نے دیکھی جنت، کب کا معاملہ ہے۔ مگر جنید نے اپنے دماغ کی نہیں دل کی مانی، کہ کوئی بات نہیں، صحیح ہے۔ کہا میں تھوڑی دیر تو آزماؤں گا، داؤ پیچ کروں گا، تو پڑاک سے گر جائیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جنید نے سب کچھ اپنی ایگو، جو آج چکر میں آدمی ایگو کے چکر میں ہوں تو کون ہے میرے سامنے، ایگو کو نہ ایک طرف پھینکا۔ کہا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ گھر والوں کی خدمت ہے، سیوا، کیا آپ کا موقع ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہونے لگا، سمجھے کہ نہیں، سب دونوں طرف سے ہونے لگا۔ تھوڑی دیر تو ایسی بات داؤ دکھاتے رہے، اور اس کے بعد جنید بغدادی ایسے گرے کہ انہی نے بزرگ نے گرا دیا، جیت گئے صاحب۔ بزرگ کو ایسے اٹھا لیا لوگوں نے، سر پہ اٹھا دیا صاحب، جشن ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ جنید شاہی پہلوان جس پر پھولوں کی برسات ہوتی تھی، آج کوئی اس سے اٹھا نہیں رہا ہے، آج بندے کو کوئی اٹھا نہیں رہا ہے۔
دھول میں پڑا ہوا ہے بیچارے، سب پبلک چلی گئی، ہاں 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 نعرے لگے ہیں، ان کے بزرگ کے نعرے لگ رہا ہے، وہ انعام سونا چاندی کی بوچھار ہو گئی۔ جنید اٹھ نہیں رہے، کوئی بھی آج اٹھا نہیں رہا ہے۔ اس کے بعد سب پبلک چلی گئی تو اپنے کپڑے جھاڑے اور گھر آ گئے اور لیٹے، کیونکہ دربار میں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ کی اس سے آگے لیٹ گئے۔ خواب آنکھیں بند ہوئی ہیں سمجھے، مگر دل کی آنکھیں کھلی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ کیا جنید یہ قرضہ قیامت تک نہیں رکھا جائے گا؟ یہ ہمارے جو ایک صاحبزادے نے تم سے قرضہ لیا ہے، تمہاری عزت کا قرضہ، تمہاری شہرت کا قرضہ، اور انہوں نے ڈیل کری ہے قیامت کی، جنت کی ڈیل رکھی ہے، اس میں گیپ بہت لمبا ہے۔ ہم اتنی دن تک یہ قرضہ نہیں رکھیں گے اپنے صاحبزادے پر، بڑھاؤ ہاتھ، اور آج سے تمہیں پورے علاقے کے ولیوں کا تاجدار بنایا جاتا ہے۔ اب تک تم ایک بادشاہ کے اس میں رہتے تھے، انڈر رہتے تھے، اب بادشاہ اپنے تاج تمہارے قدموں پر رکھیں گے، اب بادشاہ لوگ تم اپنے سر کے تاج تمہارے قدموں پر رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ خواب ایسا ہوا کہ وہاں کے اولیاء اکرام کو سب کو پتہ چل گیا۔ اب تو بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے امام آ رہے ہیں، صاحب سرکار تھوڑا سا ہاتھ چومنے کا موقع دیجیے، سرکار تھوڑے سے پیر چومنے کا موقع دیجیے۔ بادشاہ لائن میں لگا ہوا ہے، بادشاہ دیدار کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں مقام و مرتبے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صاحبزادوں کے، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ حضرت جنید بغدادی کو عزت دی، اور اگر پہلوان رہتے تو کب کے وہ تاریخ کے پنوں میں ایسے دب گئے ہوتے کہ تم اور ہم کوئی ان کو جانتے نہیں، مگر آج ان کا نام، جنید بغدادی کا نام لینا آدمی فخر سمجھتا ہے۔ ان کے نام سے، ان کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی ہیں اور وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا بھی ایسا واقعہ گزرا کہ سرکار اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ دعوت میں جا رہے ہیں، تو پہلے وہ چلتی تھی پالکیاں، آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، پالکیاں چلتی تھیں، اس میں بڑے معزز لوگ جاتے تھے۔ تو ایک اس میں مزدوروں کی لائن میں ایک سید صاحب بھی تھے بیچارے، کوئی حلال کام ہے، کوئی ناجائز کام تھوڑی محنت مزدوری کرنا۔ تو وہ پالکی میں جیسے اعلیٰ حضرت تھوڑے سے بیٹھے پالکی میں اور چلے، فوراً اتر گئے، بڑے پریشانی کا عالم میں، کہا آپ یہ بتائیے آپ میں کوئی سید ہے؟ تین لوگوں نے تو کچھ نہیں، ایک بندے کے رنگ اتر گئے، نے کہا دیکھو تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ، آپ مجھے بتائیے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خوشبو آ رہی ہے، بے قرار ہے، بالکل بے چین۔ ایک حضرت کے مطلب یہ کہ منہ اتر گیا کہ حضرت مزدوروں سے ان کی قومیت نہیں پوچھی جاتی ہے، مزدوروں سے ان کی برادری نہیں پوچھی جاتی ہے۔ کہا نہیں، اعلیٰ حضرت سمجھ گئے، اعلیٰ حضرت نے اپنا صافہ اتار کے ان کے قدموں میں رکھ دیا، ایک مزدور مگر کیا تھے، سید صاحب تھے، اور کہا نہیں ابھی میرا دل بے قرار ہے، کل میرے رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا احمد رضا ہمارے صاحبزادے کا کاندھا رہا تھا تم کو سوار ہونے کا، تو میری تو ساری خدمت سب ختم ہو جائے گی۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ بیٹھیے پالکی میں۔ اعلیٰ حضرت نے سید صاحب جو مزدوری کر رہے تھے ان کو پالکی میں بٹھایا، اور دنیا نے دیکھا کہ ایک ولیوں کا تاجدار اپنے علاقے کا، ایک مجدد جسے اللہ 100 سال کے لیے پیدا فرماتا ہے، اسپیشلی، سمجھے کہ نہیں سمجھے، ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی کہیے انگلش میں۔ میرے بھائیو، اعلیٰ حضرت نے ان سید صاحب کو پالکی میں بٹھا کے اپنے پالکی اپنے کاندھے پہ اٹھائی۔ یہ اعلیٰ حضرت نے بزرگوں کو ادب سکھایا ہے۔ یہ تھے سید ہمارے انہی خاندان سے سید رخسار حسن صاحب قبلہ۔ اب آپ لوگ